حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما تھے، صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ جب وہ حضرت ابو بکر صدیق کو سخت سست کہتا، سخت الفاظ استعمال کرتا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیرت کرتے اور کچھ اس کی باتوں پر مسکراتے۔ اب جب وہ حد سے گزر گیا تو کچھ باتوں کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی چند باتوں کا جواب دیا تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ دیے، وہاں سے تشریف لے گئے۔ چہرہ اطہر پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور پھر صدیق انہیں پہچان گئے۔ اللہ اکبر، صدیق نہ پہچانے تو اور کون پہچانے نبوت کے چہرے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے دوڑے ہوئے گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ جب تک وہ شخص مجھے سخت سست کہتا رہا، مجھے برا بلا کہتا رہا اور میں نے آگے سے جواب نہ دیا، تو آپ وہاں تشریف فرما رہے، اور جب وہ حد سے گزر گیا تو ایک دو باتوں کا میں نے جواب دے دیا، آپ وہاں سے اٹھ کے آگے۔ اب سوال دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا رسول اللہ، جب تک میں چپ رہا آپ بیٹھے رہے، آپ تشریف فرما رہے، اور جب میں نے چند باتوں کا، ایک دو باتوں کا جواب دیا تو آپ وہاں سے اٹھ کے چلے آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکمت کیا ہے؟ کوئی ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی وجہ کیا ہے؟ لیکن قربان جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکمت کیا ہے؟ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غار یار سے فرمایا، صدیق، جب تک وہ تمہیں برا بلا کہتا رہا، سخت سست کہتا رہا، تم جواب نہیں دے رہے تھے، تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو اس کی باتوں کا جواب بھی دیتا تھا۔ اور جب تم نے جواب دے دیا، ایک دو باتوں کا جواب دے دیا، تو اب نفس کی پیروی ہوگی، اب شیطان بیچ میں کود پڑا۔ اور پھر فرمایا، صدیق، تین باتیں جو بالکل حق ہیں، تین باتیں جو بالکل حق ہیں۔ پہلی بات، میرے بھائیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، کوئی کچھ کہہ دے تو درگزر کر دو، چھوڑ دو، ایسے ہو جاؤ جیسے میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ وہ جو بولنے والا ہے نا، اس نے اپنی تربیت بتائی ہے، اس نے جو باتیں کی
اس نے اپنے خاندان کو پریزنٹ کیا ہے. اس زبان کے نیچے زبان کے جو الفاظ نکلتے ہیں نا، یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ نسلی کون ہے اور بد نسلی کون ہے، اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے. یہ چھوٹی سی زبان یہ بتا دیتی ہے. اگر آپ کو میرے بھائیو یہاں پورا حال بھرا پڑا ہے، اتنے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ اگر آپ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو کہہ دیا کرو، ایسے ہو جو جیسے سنا ہی نہیں ہے، اور کہہ دیا کرو میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. آقا نے فرمایا صدیق 3 باتیں جو بالکل حق ہیں. پہلی بات، اگر کوئی شخص کسی ظالم کا شکار ہوتا ہے، اگر کوئی ظالم کسی پہ ظلم کرتا ہے اور مظلوم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس سے چشم پوشی کر لیتا ہے، اس سے درگزر کر دیتا ہے، تو سنیے پھر آقا نے کیا فرمایا. فرمایا اللہ اس مظلوم کی مدد بھی کرتا ہے، اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قوی بنا دیتا ہے، طاقتور بنا دیتا ہے. ذرا غور کیجئے، جس کی اللہ مدد کر لے اسے کس چیز کی کمی رہتی ہے. اور دوسری بات فرمائی کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں، قرابت داروں، غربا اور مساکین کے لیے عطا اور بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا اور بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے. جو شخص غربا، مساکین اور قرابت داروں کو عطا کرتا ہے، دینا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں کبھی کمی نہیں لاتا. اللہ پھر اپنی عطا اور بخشش کے دروازے اس پہ کھول دیتا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ جو شخص سوال کرنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے، وہ کبھی غنی نہیں ہو.